جیسا کہ حضور نے کہلوایا تھا صحابہ سے اللہ مولانا ولا مولا لکم. جب یہ غزوہ احد کے اندر جب ایک شکست ہوئی ہے اس وقت انہوں نے نعرے لگوائے اعلی حبل. صحابہ خاموش تھے. حضور نے فرمایا تم جواب دو اللہ اعلی واجل. نہیں، اللہ ہے سب سے بلند اور بالا اور اجل. ہماری دیوی ہے عزا، وہ ہماری مددگار ہے. تمہاری کوئی عزا ہے ہی نہیں، تمہاری کوئی پوچھنے والی ہے ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا جواب دو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. تو اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ صبر کے مقابلے میں صبر، اور صبر میں ان سے بازی لے جائیں گے آپ تب جو ہے جیتیں گے. سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے کیریئرز، اعلیٰ دنیاوی جو ہے مستقبل جان بوجھ کر شعوری طور پر طے کرے کہ نہیں میں اس کو چھوڑ کر دین کے لیے میں اپنے آپ کو لگا دوں گا. آدمی جو ہے زندگی گزار جاتا ہے، لوگ تو فٹ پاتھ کے اوپر پڑھ کر زندگی گزار دیتے ہیں. بڑے سے بڑے محل اور بڑے سے بڑے قلعے کے دروازے جو ہے وہ بھی موت روک نہیں سکتے، موت تو آئے گی وہاں. اس حوالے سے آدمی طے کر لے اور پھر یہ کہ اپنا تن من دھن لگا دے کفر کے مقابلے کے لیے، ان کے صبر سے زیادہ صبر کرے اللہ کے دین کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فطرت کے مسلمات میں سے یہ، بدیہیات میں سے یہ ہے کہ جب انسان انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے. اسی طریقے سے جب بھی کہیں بے بس ہو کر کسی کو واسطہ دینے کی بات جو ہے اگر آئے گی تو وہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی کا واسطہ ہوگا. تساءلون بہ، جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے اپیل کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو. والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. یہ جو ہے بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ ہی رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا. تعلق رحمی، رحم. اب یہ دیکھیے اس کے لیے میں حدیث قدسی بھی آپ کو سنانے والا ہوں کہ لفظ رحمت سے رحم ہے. رحم کیا ہے؟ بچے دانی. ماں کے جسم میں وہ عضو ہے جس میں کہ بچہ پروان چڑھتا ہے، بچہ جو ہے جنین جو ہے اس کے اندر پرورش پاتا ہے، وہ بچے دانی جو ہے وہ رحم ہے. رحمت، رحیم، رحمان اسی سے مشتق ہے لفظ کے جو اس کے لیے نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس کے اندر اتنی شدید رحمت ہے. ظاہر بات ہے ماں کی ممتا اور ماں کی رحمت اور ماں کی محبت سے بڑھ کر تو دنیا میں کسی اور رحمت کا اور کسی اور محبت کا، کسی اور جو ہے کسی طرح کے قلبی تعلق کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں، جس قدر اس میں جوش و خروش ہوتا ہے. تو یہ رحم جو ہے اس کے حوالے سے اس رحم مادر پر بھائی اور بہنیں آپس میں جڑ جاتے ہیں. تو قطع رحمی اور صلہ رحمی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گی. رحمی رشتوں کو کاٹنا اور رحمی رشتوں کو جوڑنا. صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اس میں اب آپ دیکھیے تمدنی اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسائل جو ہیں بڑی بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک ماں کے رحم پر بھائی بہن یہ جڑ گئے. دادی کے رحم پر جا کر ایک زیادہ وسیع تر سرکل ہے جو جڑ گیا ہے. دادی کے رحم پر جا کر ایک اور وسیع تر سرکل ہے جو جڑ گیا ہے. اور حوا کے رحم پر جا کر پوری نوع انسانی جڑ گئی ہے ایک رشتہ اخوت کے اندر. سب کے درمیان ایک بھائی چارہ ہے. اس لیے کہ بہرحال کوئی کالا ہو، کوئی پیلا ہو، کوئی سفید ہو، کوئی لال ہو، کوئی مشرق کا رہنے والا ہو، کوئی مغرب کا رہنے والا ہو، ہے تو سب حوا کی اولاد، حوا کی نسل، آدم اور حوا کی اولاد. حوا ہی کے رحم سے جو سمجھیے کہ نسل انسانی کا یہ پورا درخت جو ہے یہ پھوٹا ہے تو کہاں سے؟ رحم حوا سے. اس حوالے سے رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا جو ہے یہ در حقیقت معاشرت کے اندر ایک جو ہے خوبصورتی، ایک صلح جوئی کی کیفیت، ایک محبت کی چاشنی، اور نہ صرف عدل بلکہ احسان. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، احسان آگے بڑھ کر بلائی کرنا، نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، رحمی رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا. تو فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو یہ حدیث قدسی سنا دیتا ہوں. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق حتی اذا فرغ منہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی اس تخلیق کے عمل سے فارغ ہو گیا، قامت الرحم، تو اب رحم کھڑا ہو گیا. فقالت، اور اس نے یہ کہا
ھذا مقام العائذ بک من القطیعۃ، پروردگار یہ مقام ہے اس ہستی کا کہ جو تیرے پناہ میں آئے قطع رحمی سے۔ اب رحم جو ہے وہ در حقیقت فریاد کر رہا ہے کہ اللہ میں یہاں جو کھڑی ہوں اس وقت یا کھڑا ہوں، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ جو مجھے کاٹے اس سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، قطع رحمی سے مجھے بچا۔ قال نعم، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہی ہو۔ اما ترضین، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے، ان اصل من وصل کے، کہ میں جڑوں اس سے جو تجھے جوڑے، وہ اقطع من قطع کے، اور میں کٹ جاؤں اس سے جو تجھے کاٹے۔ اب یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جڑتا ہے کس سے؟ جو رحم کو جوڑتا ہے، رحمی رشتوں کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کٹ جاتا ہے، لا تعلقی اختیار کر لیتا ہے اس سے کہ جو رحمی رشتوں کو توڑتا ہے۔ قالت بلا، تو اس رحم نے کہا کیوں نہیں۔ قال فذالک لک، تو ٹھیک ہے یہ فیصلہ میرا ہے، یہ فیصلہ جو ہے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے صادر ہو گیا، جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی بیان فرما کر پھر حضور نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت میں تلاوت کر لو۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، تو کیا اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر اسی حالت میں کہ ابھی تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے، تزکیہ نہیں ہوا ہے، تمہاری نیتوں کا بھی کھوٹ پوری طریقے سے باہر نہیں نکلا ہے، اگر کہیں تمہیں حکومت مل جائے، تمہارے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رحمی رشتے قطع کرو گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نتیجے میں پھر تمہیں اندھا بھی کر دے گا، لعنت بھی کرے گا، فَأَصَمَّهُمْ، اور ان کو بہرا بھی بنا دے گا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو بھی اندھا کر دے گا۔ تو یہ ہے قطع رحمی، اور اس کے ضمن میں جو یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری کے الفاظ اور بھی ہیں۔ قال اللہ تعالی من وصل کے وصلتہ ومن قطع کے قطعتہ، اے رحم مادر جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کٹوں گا۔ ایک اور حدیث متفق علیہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے وہ عرش سے معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ تقول، اور وہ یہ کہتا ہے، رحم کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، دیکھو جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ یہ ہے اہمیت رحمی رشتوں کی، اور ظاہر بات ہے کہ اس رحمی رشتے ہی کی بنیاد پر کوئی تمدن جو ہے مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر محبت اور اخوت کی چاشنی پیدا ہوتی ہے، اس میں تعاضد اور تناسل، ایک دوسرے سے مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے ہر عمل اور ہر قول کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تمہیں اپنے ہر قول اور ہر عمل کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ایک بات تو اس آیت کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو مناسبت یہ ہے کہ جیسے اس میں ذکر ہے حضرت آدم اور حضرت حوا سے نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا، اسی طرح نکاح جو ہوتا ہے اس میں حوا کی ایک بیٹی اور آدم کا ایک بیٹا پھر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں اور ان سے آگے نسل چلتی ہے۔ تو مشابہت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی شامل کیا۔ کل 4 آیتیں آپ پڑھتے تھے نکاح کے خطبے میں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں خاص طور پر رحمی رشتے کا لحاظ، اس لیے کہ اب ہر نکاح کے بعد ایک نیا رحمی رشتہ وجود میں آنے والا ہے، تو صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو یہاں نمایاں کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ معلوم ہوا کہ خانگی زندگی میں سب سے بڑی شے جو درکار اور مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے، اس لیے کہ ایک معاملات ہوتے ہیں کہ جو مثلا منڈی کے معاملے ہیں، بازار کے معاملے ہیں، سود کاروبار کا معاملہ ہے، اس میں کوئی معاہدہ ہوا ہے، اس کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ کہیں کوئی دہائی دے سکتے ہیں، کہیں جا کر کوئی پنچایت میں، کہیں کوئی پولیس میں کوئی پرچہ ہو، کچھ ہو، کر سکتے ہیں،
گھریلو معاملے ایسے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت یہ پوری زندگی کے لیے جڑ گئے ہیں آپس میں. ان میں اگر غلط کام ہو رہا ہو، اگر مرد جو ہے عورت پر ظلم کر رہا ہو، تعدی کر رہا ہو، اس کے حقوق جو ہے ادا نہیں کر رہا ہے اور اپنے جو حقوق ہیں ان سے زائد اس سے طلب کر رہا ہے، اس کے حقوق غصب کر رہا ہے، تو یہاں پولیس پرچے کا امکان نہیں ہے. یہاں تو ظاہر بات ہے کہ اگر دل میں تقویٰ ہے، دل میں اللہ کا خوف ہے، دل میں یہ احساس ذمہ داری ہے، اگر یہ ہے کہ جواب دہی کا احساس جو ہے وہ مستحضر ہے کہ مجھے مر کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے، تب تو وہ گھر کا ماحول صحیح رہے گا اور عمدہ رہے گا. اور ظاہر بات ہے گھر کا ماحول صحیح ہوگا تو اس میں جو نئی نسل پروان چڑھے گی وہ بھی بہترین ہوگی. وہ ایک صحت مند ماحول میں اس کا نفسیاتی ارتقاء ہوگا، ذہنی ارتقاء ہوگا، ان کی شخصیت جو ہے پروان چڑھے گی ایک صحت مند ماحول میں. اور گھر کے اندر اگر اس طرح کی گھٹن ہو، اگر ایک فریق جو ہے اس کو دبا لیا گیا ہے، ظاہر بات ہے دبا لیا گیا تو اس کے جذبات جو ہے طریقے سے مجروح ہو رہے ہیں، اس کے دل کے اندر جو گھٹن ہے، ظاہر بات ہے وہ گھر کی فضا کے اندر اس کی ریفلیکشن آتی ہے، بچوں پر اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے، بچوں کے اندر بھی اس کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس سے ان کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں باپ کے خلاف. یہ ساری چیزیں جو ہے در حقیقت جو نفسیاتی عوارض جو پیدا ہوتے ہیں خانگی زندگی میں، اس کا سبب کیا ہے؟ تقویٰ کا نہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں تو حضور یہ آیت بھی پڑھتے تھے جس میں کہ ایک آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ کا حکم میں آپ کو نوٹ کرا چکا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی جو آیت ہے جو تقویٰ کے موضوع پر سب سے گاڑھی، سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے قرآن مجید کی، وہ پڑھتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. اب اس سے زیادہ تو تاکید کا کوئی انداز ممکن نہیں. صحابہ کرام تو اس پر گھبرا گئے تھے کہ اے اللہ کے رسول کس شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکے. پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، تقویٰ اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے. اس پر پھر وہ مطمئن ہوئے کہ ہاں انسان اپنی امکانی حد تک تو کوشش کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا، جبکہ خود حضور یہ فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے پروردگار ہم تجھے نہ پہچان سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا، اور اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے، تیری عبادت نہ کر سکے جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا. تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے تو کون اور شخص سے جو دعویٰ کر سکے گا. لیکن انداز قرآن کا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھنا موت نہ آئے، ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. اور چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اچانک آتی ہے، جب آتی ہے اچانک آ جاتی ہے، تو گویا کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی لمحہ معصیت میں نہ گزرے. جو لمحہ بھی معصیت میں گزرے گا کیا پتہ اسی لمحے جو ہے موت آ جائے، دبوچ لے، اور اس وقت انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو. بہرحال اس آیت کا اس حوالے سے میں نے آپ کو اس حوالہ دے دیا ہے کہ یہ خطبہ نکاح کا جزو لازم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، خطبہ نکاح. اب اس آیت کے حوالے سے ایک بات اور سمجھیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو مثنیٰ ہے، میں نے عرض کیا نا کہ آج بھی دوبارہ دہرایا ہے اس بات کو کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں. اس آیت کا مثنیٰ جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے. یا ایھا الناس، وہاں بھی یا ایھا الناس سے خطاب ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، قوموں قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا جو باعزت ہے وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس میں کتنا تقویٰ ہے، خوب باخبر ہے کہ کون کتنا متقی ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی کا تقویٰ چھپا ہوا نہیں ہے. ان دونوں آیتوں کے حوالے سے اصل میں قرآن مجید 2 حقیقتوں کو نمایاں کرتا ہے. کل نوع انسانی اس کے درمیان 2 چیزیں مشترک ہیں. ایک وحدت خالق، وحدت الہ،
سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. گورے کالے پیلے لال جو بھی ہیں، کافر مشرک مسلم محسن جو بھی ہیں، خالق سب کا ایک ہی ہے. نمبر ایک. دوسری قدر مشترک آدم اور حوا. آدم اور حوا جو ہے ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے. جدید تہذیب نے آ کر یہ دونوں چیزیں منہدم کر دی. اللہ کو ویسے ذہن سے خارج کر دیا، سیکولر ذہن، ایتھیسٹ ذہن، میٹیریلسٹک ذہن، ایگنوسٹک ذہن، سکیپٹک ذہن، ان تمام میں خدا خارج از بحث ہو گیا. لہذا وحدت آدم منہدم. اور ارتقاء کا جو فلسفہ بیان ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی اس ارتقاء کے فلسفے کی روح سے کہ کوئی ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے یہ تمام انسان. ارتقاء کا عمل چلا ہے کہ اسپیشیز وجود میں آئی ہے، اس اسپیشیز کی نسلیں چل رہی ہیں. آدم کون تھا اس کا کوئی ذکر نہیں، حوا کون تھی اس کا کوئی ذکر نہیں. وہ تو یہ ہے کہ ہم اگر جوڑتے ہیں، اگر ارتقاء کے بعض حقائق کو لے کر اس کو پھر قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں گے، پھر وہ بات ہوگی جو میں نے لکھی ہے اپنے کتابچے کے اندر. وہ اگر آپ پڑھیں گے ایجاد و ابداع عالم تو اس سے بات واضح ہو جائے گی. لیکن ظاہر بات ہے جن کے سامنے وہ بات نہیں ہے تو وہ تو گویا کہ تقریباً جو مختلف قومیں ہیں یہ گویا کہ ان کے اوریجنز مختلف ہیں. کوئی ایک کامن جو ہے اینسیسٹری کہ ہمارا اینسیسٹر کوئی کامن ہے، ایک جوڑا ہے انسانی جوڑا آدم اور حوا کا، وہ تصور ذہن سے خارج ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ آج انسان کو انسان سے جوڑنے والی کوئی شے موجود نہیں. اب آپ دنیا کا تصور کیجئے، دنیا سائنس کی ترقی کے نتیجے میں، ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. انسانوں کے مابین فاصلے جو ہوا کرتے تھے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. یہ ایک گاؤں ہے، گلوبل ولیج ہے. اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ کوئی عالمی ریاست قائم ہو، ورنہ تو یہ ہے کہ یہ آپس میں ٹکرائیں گے، لڑیں گے، بھیڑیں گے. پھر ان کے پاس اب کیسے کیسے ہتھیار ہیں. وہ ایٹمک اور ہائیڈروجن بم تو ایک طرف رہے، اس کے علاوہ بایولوجیکل اور کیمیکل جو بھی ہے ہتھیار، کس قدر خوفناک، کس قدر خطرناک، کتنے بڑے پیمانے پر اس سے تباہیاں نوع انسانی پر آ سکتی ہیں. وہ اب بہت سے لوگ مسلح ہیں اس سے. تو نوع انسانی گویا کہ اگر کوئی ایک ریاست وجود میں نہیں آتی، ایک حکومت قائم نہیں ہوتی، ایک سینٹرل معاشرہ جو ہے وجود میں نہیں آتا، تو نوع انسانی کا مستقبل بہت مخدوش ہے، بہت ہی اس کے اندر خطرے ہیں، بہت خطرات ہیں. یہ تقاضا تھا جس کے تحت لیگ آف نیشنز وجود میں آئی تھی. تمام دنیا کی قوموں کی ایک لیگ بنائی جائے. لیکن لیگ آف نیشن ناکام ہوئی، اس لیے کہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے کوئی قدر مشترک تو ہے نہیں. ایک حبشی اور ایک سفید فام، کیا قدر مشترک ہے ان کے درمیان؟ رنگ جو ہے چہرے کا جدا ہے، ان کے فیچرز جدا ہیں، ان کی زبانیں جدا ہیں، کیا چیزیں مشترک ہیں ان کے درمیان؟ اور ظاہر بات ہے کہ کسی فیئر پلے کے لیے، جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے، محبت کے لیے، اخوت کے لیے کوئی قدر مشترک درکار ہے. وہ قدر مشترک موجود نہیں ہے دنیا کے پاس. لہذا لیگ آف نیشنز، وہ کبھی علامہ اقبال نے ابھی ان کے زمانے میں، ابھی شاید وہ مری نہیں تھی، تو وہ اشعار کہے تھے: تاریخی بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. لیگ آف نیشنز جو ہے مرنے والی ہے. اچھا، لیکن وہ ختم ہو گئی. تقاضا موجود تھا کہ کوئی شے تو ہو جو انسانوں کو جوڑے، قریب لائے، ایک مرکز میں بٹھائے جہاں پہ فیصلے ہوں. تو اس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن UNO وجود میں آئی. اب UNO کو وجود میں آئے وہ بھی 50 سال سے زائد ہو گئے، لیکن عدل و انصاف نام کی شے اس کے ہاتھ سے نہیں آ سکی. تیمور میں 1.5 سال کے اندر اندر ریفرینڈم ہو کر اور وہ آزادی ہو گئی اس کی. انصاف نام کی کوئی شے نہیں ہے. جہاں ان کا اپنا کوئی مفاد ہو، جہاں ان کی اپنی مصلحتیں ہوں، فورن ایکشن ہو جائے گا، فورن جو ہے پیس کیپنگ فورس پہنچ جائے گی، فورن آبزرورز پہنچ جائیں گے. اور یہاں فلسطینی چیختے رہے کہ آبزرورز بھیجو، پیس کیپنگ فورس بھیجو، نہیں بھیجی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ادارہ ناکام ہو چکا ہے اور نوع انسانی ایک کرائسس سے دوچار ہے. تو کیا اس کے بعد کیا مستقبل ہے نوع انسانی کا؟ میں نے آج سے کوئی، میرا خیال ہے کہ 32-33 برس قبل ایک تقریر کی تھی جھنگ میں، قرآن اور امن عالم. طلبہ کا ایک اجتماع تھا، اس میں میں نے وہ تقریر کی تھی، وہ اب کتابچے کی شکل میں آج تک بھی شائع ہو رہی ہے.
تو میں نے اس میں امن عالم کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے امن عالم کی جس کی خواہش تو ہر ایک کو ہے، دنیا میں امن ہو، سکون ہو، عدل ہو، انصاف ہو، چین ہو، لیکن یہ کہ وہ کیسے آئے گا؟ اس کا نسخہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ اس لیے کہ نمبر 1 امن عالم کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کو داخلی امن حاصل ہو، انٹرنل پیس۔ ون شوڈ بی ایٹ پیس ود ہمسیلف، اپنے وجود میں، اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں، اپنے روح میں اطمینان نہیں ہے تو امن کیسے ہوگا؟ ڈسٹرب سائیکالوجی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورے امن عالم کو تہوبالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہٹلر جیسا آدمی کیا تھا؟ ایک سائیکالوجی کا کیس تھا نا، میگالومینیا اس کے اندر پیدا ہوا ہے، اور اس نے کیا کر دیا؟ کروڑوں انسان قتل ہو گئے۔ چنگیز خان ہو، کوئی اور ہو، وہ کیا کرتے تھے؟ در حقیقت ان کے اپنے اندر کا ایک طوفان تھا، وہ اندر کی ڈس سیٹسفیکشن تھی کہ جو بظاہر دوسرے طریقوں سے سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے پاپڑ بیلے۔ تو اسلام میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کی پہلی بنیادی اصطلاح کیا ہے؟ امن، ایمان۔ ایمان کے معنی اپنے آپ کو امن دینا، ایمان۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے انسانوں کے دلوں کو امن حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ نام میں فرمایا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ امن کا حقدار کون ہوگا؟ ایک خدا کا ماننے والا یا وہ کہ جو بہت سے خداؤں کو مانتا ہے؟ پھر جواب دیا کہ نہیں، امن کا مستحق صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اپنے ایمان میں کسی شرک کی آمیزش نہ کرے۔ اولئک لہم الامن، انہیں امن حاصل ہوگا۔ سورہ نام میں فرمایا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ امن کا حقدار کون ہوگا؟ ایک خدا کا ماننے والا یا وہ کہ جو بہت سے خداؤں کو مانتا ہے؟ پھر جواب دیا کہ نہیں، امن کا مستحق صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اپنے ایمان میں کسی شرک کی آمیزش نہ کرے۔ اولئک لہم الامن، انہیں امن حاصل ہوگا۔ تو آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا سورہ تغابن کے مضامین کا اور اس کے درس کا حصہ ہوتا ہے۔ راضی برضائے رب، توکل علی اللہ۔ کوئی شے اگر ہاتھ سے نکل گئی تو رنج اور افسوس نہ ہو، لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اے اللہ یہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، اگر تیری مرضی یہی ہے یقیناً اسی میں کوئی میرے لیے خیر ہوگی۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، راضی برضائے رب، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ پروردگار جو تیرا فیصلہ ہے میرے لیے وہ سراسر حق ہے۔ عدل فی قضاؤک، اے اللہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں جو بھی ہے عدل پر مبنی ہے، جو بھی ہے بظاہر مجھے فوری طور پر پسند نہ بھی آئے تب بھی وہ عدل پر مبنی ہے یقیناً۔ عدل فی قضاؤک، حضور کی ایک بڑی عظیم دعا جو ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ پروردگار میں تیرا ایک بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہے، جو فیصلہ کرے۔ یہ ہے وہ عبدیت کا مقام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ۔ جب یہ رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اب وہ انٹرنل کانفلکٹس نہیں رہتے، وہ جو اندر کی کیفیات ہوتی ہیں، آدمی پیچ و تاب کھا رہا ہے، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ نہیں، جو بھی چیز آ رہی ہے اللہ کے اذن سے آ رہی ہے، چاہے ذریعہ کوئی بن گیا ہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی بھی ذریعے سے پہنچی ہے لیکن بغیر اذن رب نہیں پہنچی ہے، ٹھیک ہے، قانون کے درجے میں اگر وہ لائق سزا ہے سزا دی جائے، لیکن یہ کہ اس کے خلاف وہ غصہ اور وہ جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر پیچ و تاب انسان کھا رہا ہے، وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ جو اقبال کا شعر میں نے 12 آپ کو سنایا ہے، مرو کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا چوکدہا کے مقام رضا کشود میرا۔ ہمیں تو اس مقام رضا نے نکال لیا ہے ان تمام چیزوں سے، یہ پیچ و تاب کھانا اور سب اس سے سب نکال لیا۔ اے اللہ جو تیری مرضی میں اس پر راضی ہوں۔ اچھا، اب اس کے نتیجے میں یہ انٹرنل پیس جو ہے انسان کا، انٹرنل ٹرانکولیٹی، انٹرنل پیس،
یہ معاشرے میں سرایت کرتا ہے تو اس کا نام ہے اسلام. دیکھیے الفاظ اسلام پھر پیس سے ہے، امن سے. اندازہ کیجئے کہ امن کے ساتھ تعلق جو ہے ہمارے دین کا کس قدر گہرا ہے. سب سے اہم بنیادی اصطلاحیں دونوں ہیں، یہ ایمان وہ بھی امن سے. نیا چاند دیکھیے تو دعا مانگیے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ اس نئے مہینے کو جو اس چاند کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے، اے اللہ ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. سلامتی کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور امن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایمان ہے تو امن ہے، اندر سکون ہے، اطمینان ہے، اندر کوئی پیچ و تاب نہیں ہے. اور اسلام ہے تو اسلام تو کہتے ہی سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلم ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہے. اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو غضب نہ پہنچے، اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. کوئی تانا دے دیا ہے، کوئی برا نام لے کر پکار دیا ہے، کوئی استہزاء کر دیا ہے، کوئی تمسخر کر دیا ہے، کوئی بیک بائٹنگ کی ہے، کوئی تہمت لگا دی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. تو در حقیقت اسلام کا جو ظہور ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر ایک سکون اور اطمینان. اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر ایک معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جس میں کہ یہ ایمان اور اسلام وجود میں آ گئے، اس معاشرے کا بقیہ پوری نوع انسانی کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، چاہے وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، انہوں نے رسول کو نہیں مانا، کتاب کو نہیں مانا، پھر بھی وہ آدم و حوا کی نسل سے تو ہیں. اس اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق تو ہیں. لہذا ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا تعلق، بھلائی کا تعلق. ہاں ان میں سے جو لوگ حربی ہو جائیں، ہمارے خلاف جنگ کر، ان کے خلاف جنگ ہوگی، ان سے دوستی بھی نہیں ہوگی، ان سے کس طرح کے تعلقات نہیں ہوں گے. لیکن جو لوگ ایسے نہ ہوں ان کے ساتھ ان تبروہم وتقسطوا الیہم. سورہ ممتحنہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں ہے کہ کفار میں سے جو لوگ تمہارے خلاف محاذ آرائی نہیں کرتے، تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کے لیے گٹھ جوڑ نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ نہیں روکتا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک اختیار کرو، حسن سلوک ان کے ساتھ اختیار کرو. تو اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست، باقی پوری عالم انسانیت کا جو معاشرہ ہے اس کے ساتھ دو مثبت بنیادوں پر پھر بھی اس کا تعلق ہے. جبکہ آج کا فلسفہ جو ہے اس کی روح سے دو انسانوں کے مابین کوئی تعلق نہیں، گورے اور کالے کے درمیان امریکہ میں کوئی تعلق نہیں. واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک دستور کا تعلق ہے اور جہاں تک قانون کا تعلق ہے، جس قدر کوشش امریکی معاشرے میں ہوئی ہے کہ ڈسکریمنیشن نہ ہو، گورے اور کالے میں کوئی امتیاز نہ برتا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ قانون کا معاملہ ہو سکتا ہے. آخری حد تک انہوں نے قانون سازی کر دی، لیکن قانون سازی جو ہے وہ دلوں کو نہیں بدل سکتی، احساسات کو نہیں بدل سکتی. چند گورے بیٹھے ہوئے کوئی کالا وہاں آ جائے، انہیں محسوس ہوگا کوئی اور آگے آگے. They won't feel at peace. وہ محسوس کریں گے کچھ گڑبڑ ہو گئی. اور وہاں کا مشہور واقعہ امریکہ کا، ان کے ہاں کسی آبادی میں جو اچھی آبادی ہے، سب گورے لوگ آباد ہیں وہاں پر اور مکانوں کی قیمتیں جو ہیں بڑی اونچی ہیں، کوئی کالا آ کر ایک مکان خرید لے، پھر وہاں پراپرٹی کی قیمت گرنی شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک ایک کر کے وہاں سے گورے جو ہے مکان بیچ کے نکلتے ہیں کہ کالے کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. قانون روک نہیں سکتے. دستوری اور قانونی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا نا کہ جس قدر انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے. آئی ایم ایڈمٹنگ اٹ کہ میکسیمم جو ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے کہ کہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. ڈسکریمنیشن کی شکایت کے اوپر بڑے بڑے مقدمے اور لاکھوں اور ملینز آف ڈالرز جو ہیں اس کے مل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے، اس کا ہرجانہ مجھے دیا جائے. وہ ہرجانے ملتے ہیں، لیکن دل کا معاملہ اور ہے، احساسات کا معاملہ اور ہے. میرے اور اس کے درمیان کیا قدر مشترک کوئی نہیں ہے، اس کی رنگت کچھ اور ہے، میری رنگت کچھ اور ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو آج فیل کر رہی ہے نوع انسانی کو، کہ انسانوں کے درمیان اخوت اور محبت کا کوئی اساس ہے ہی نہیں. وہ اساس اسلام کے پاس ہے. فیض کی نظم ہے، آئی اس زمانے میں تھی جبکہ میں ایک خاص کیفیت سے گزر رہا تھا، لیکن نظم بڑی عجیب تھی. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی. جو امیدیں ہمیں ہو گئی تھی وہ امیدیں جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی. سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی.
دھرتی کے کونوں کھدروں میں، پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. ہمارا فرض ہے ہمیں کرنا ہے، چاہے کوئی سیٹ بیک آ جائے، چاہے کوئی ہمیں دھچکا لگ جائے، کوئی صدمہ پہنچ جائے، کسی وقت جو ہے جیسا کہ آیا تھا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، صحابہ کرام کو چرکا لگا تھا، غزوہ احد میں بہت سخت لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلجوئی کی کہ مسلمانوں ہمت نہ ہارو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بالآخر تم ہی سب سے اونچے ہوگے، سربلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے. اگر مومن رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو آخری فتح جو ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی. بہرحال دنیا میں وہ نظام دوبارہ آئے گا. البتہ یہ آیت اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 یہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ اسلامی ریاست اور معاشرے کا تعلق جو بقیہ انسانوں کے ساتھ ہوگا، جو اس کے اندر معاشرتی طور پر شریک نہیں ہے. مسلمان معاشرے میں تو مسلمان ہی ہوگا، اسلامی ریاست کا شہری تو مسلمان ہی ہوگا، لیکن یہ کہ ان کے باوجود کہ وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، ہماری ریاست کے مکمل شہری نہیں ہے، پھر بھی ان کے ساتھ یہ دو رشتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے. فرض کیجئے کہ آپ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہوں، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ مان لیں کہ ارتقاء کے نتیجے میں ایک فرد وجود میں آیا آدم، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی ہے، اس کی نسل ہے جو چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، تو پھر وہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی کہ جس کی وجہ سے انسان کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا. وہی یہاں پر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے بنی نوع آدم اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے اس مالک اور پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، اسی کے نوع سے اس کا جوڑا بنا دیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو اسی ایک جوڑے سے پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھو دوبارہ ہم تمہیں تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس اللہ کا کہ جس کو تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. والارحام، رحم کا لحاظ رکھو، رحم کا احترام کرو، رحم کو جوڑو کاٹو نہیں، صلہ رحمی کرو، قطع رحم نہ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر قول ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے. سورہ نساء کے 2 مقامات سے درس ہوگا، ایک آیت نمبر 2 و 3 اور دوسرے آیت نمبر 127 سے 130 تک. یہ آپس میں چونکہ متعلق ہیں اور انہی آیات کی در حقیقت وضاحت کچھ ہے کہ جو ان آیات میں آئی ہے، لہذا ہم ان کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته
وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ سورہ نساء کی جو پہلی آیت تھے وہ یاد ہوگا کہ بہت ہی اہم، بہت گمبھیر، بہت جامع آیت ہے، لیکن اس میں خاص طور پر جو آج بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے، جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کا تقوی، اللہ کی باز پرس کا خوف، اللہ کے ناراض ہونے کا اندیشہ، یہ چیزیں اگر انسان کے ذہن میں ہیں، قلب میں ہیں، اور یہ چیز مستحضر رہے تو پھر انسان کا کردار درست رہے گا، عمل صحیح رہے گا۔ اب جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا ابتدا میں، اس سورہ مبارکہ میں انسانی اجتماعیت کی جو اولین سطح ہے، یعنی عائلی نظام اور معاشرت، اس کی پھر بلندتر سطح ہے ملی نظام اور ریاست کا نظام۔ تو جو بنیادی سطح ہے اس کے بارے میں بڑے اہم اور بڑے بنیادی ہدایات جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ معاشرے میں اب جو کمزور طبقات ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر طاقت ہے، وہ اپنا حق خود بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے کسی سے معاہدہ کیا تھا، معاہدہ کر کے آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ دباؤ ڈال سکتا ہے، کوئی پولیس پرچہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو لا کر جو ہے دباؤ ڈلوا سکتا ہے۔ مختلف طریقے ہیں کہ جن سے وہ اپنا حق آپ سے وصول کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن یہ 2 طبقات ایسے ہیں معاشرے کے کہ جنہیں کہنا چاہیے کہ وہ بے بس اور کچھ لاچار اور کمزور ہوتے ہیں۔ ایک یتیم اور دوسرے خواتین۔ یتیم کا معاملہ از خود ظاہر ہے، اظہر من الشمس ہے، اس کا پشت پناہ نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے جو اس کے حقوق کی نگہداشت کرے، اس کی طرف سے دفاع کرے، اس کے حقوق کا کسی سے مطالبہ کر سکے جو اس کے حقوق کو غصب کر رہا ہو۔ خواتین کا معاملہ بھی یہ ہے، وہ صنف نازک ہیں، اگرچہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ بہتر حیات ہے، نصف بہتر حیات، نصف بہتر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال صنف نازک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک خاندانی نظام میں ان کی حیثیت جو ہے وہ تابع کی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ پڑھیں گے اس سورہ مبارکہ میں۔ اصل میں ویسے تو یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ لیکن سورہ نساء میں تو کھل کر آئے گا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کا ہو جانا بالکل متوقع ہے۔ لہذا اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے اعتبار سے بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کے حقوق کہیں بھی غصب نہ ہونے پائیں، ان پر کہیں ریپریشن، کوئی دباؤ، مستضعفین میں ان کو شامل نہ کر لیا جائے، ان کو دباؤ میں نہ رکھا جائے، بلکہ ان کے حقوق ادا کیے جائے۔ تو سب سے پہلی آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے حوالے کر دو ان کے مال۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں یتیم کا لفظ آتا ہے کسی یکتا کیفیت کے اندر کوئی ہو، جیسے کہ اگر کسی سیپ میں ایک ہی موتی ہے تو اسے در یتیم کہتے ہیں، اکیلا در یتیم۔ تو یتیم در حقیقت وہ ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہ بنتا ہو، جس کے ساتھ کوئی ساتھی نہ ہو۔ اور یتیم جو استعمال کرتے ہیں بطور اصطلاح، تو انسانوں میں سے یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ حیوانات میں اس کے برعکس ہے، یتیم وہ کہلائے گا، وہ بکری کا بچہ یتیم کہلائے گا جس کی ماں مر گئی ہو۔ اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے، انسانوں میں ایک نظام ہے معاشرت کا، اور اس میں ظاہر بات ہے خاندان کا ایک نظام ہے، خاندان کا سربراہ ہے، باپ جو ہے اسے حیثیت حاصل ہے خاندان کے سربراہ کی، نگہداشت جو ہے خاندان کی اس کے ذمے ہے، خاندان کی ضروریات کا بہم پہنچانا اس کے ذمے ہے، اس کی معاش کا بندوبست کرنا اس کے ذمے ہے۔ لہذا انسانوں میں تو اگر باپ نہیں رہا تو وہ یتیم ہو گئے، لیکن یہ کہ حیوانات میں وہ نظام معاشرت تو موجود نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حیوانات میں تو ماں ہی نگہداشت کرتی ہے، بچوں کو بچاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو بعض حیوانات میں اندیشہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کو کھا جائیں گے۔ بلے جو ہے وہ بلی کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بلی کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلہ آ کر کھا جائے گا، اور وہ اسی لیے بچوں کو لیے پھرتی ہے، وہ 7 گھر دیکھتی ہے، 7 جگہ ٹھکانے بناتی ہے کسی طریقے سے
اس طرح شیر کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے. وہ تو اصل میں شیرنی ہے جو حفاظت کرتی ہے اپنے اس نر کے مقابلے میں بھی وہی حفاظت کرتی ہے اپنے بچوں کی. لہذا حیوانات میں یتیم وہ بچہ ہے کہ جس کی ماں مر گئی ہو، جبکہ انسانوں میں یتیم وہ ہے کہ جس کا والد فوت ہو گیا. البتہ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یتما بعد الاحتلام، بچوں کے بالغ ہو جانے کے بعد پھر یتیمی کا معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ یتیم نہیں کہلائیں گے جب بالغ ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ لڑکوں میں بلوغت جو ہے وہ احتلام اس کی علامت ہے، تو لا یتما بعد الاحتلام، اب اس کے بعد کوئی یتیمی کا معاملہ نہیں ہے. یتیمی کے دائرے سے وہ آدمی نکل گیا، جو بالغ ہو گیا وہ گویا کہ اپنے قدموں پر اب خود کھڑا ہے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ آتوا الیتامی اموالہم، پس منظر کیا ہے؟ اس معاشرے میں یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا جو ہے وہ شیر مادر کی طرح لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ جیسے کہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ایسے یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر لیا. اسی لیے جو ابتدائی صورتیں ہیں یدعو الیتیم فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. پوری کی پوری وراثت تم چاہتے ہو کہ سمیٹ کر خود ہی ہڑپ کر جاؤ. تو اس لیے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ یتیم کا باپ اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو بھی وہ بال چھوڑ کر مرا ہے اس کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے اس یتیم کے ولی کی، نہ یہ کہ وہ اس کو خود ہڑپ کر جائے. آگے چل کر اسی رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب تک وہ ہوش مند نہیں ہے، ابھی ناسمجھ ہے، اس وقت تک تو حفاظت جو ہے وہ ولی کرے گا. لیکن جیسے ہی وہ اس کو ہوش آ جائے، سمجھ آ جائے، وہ معاملات کے اپنے خیر و شر کو، برے بھلے کو پہچاننے کے قابل ہو جائے، پھر اس کے حوالے کر دینا اس کا مال لازم ہے، جس پر کہ پھر 2 گواہ بھی بنا لینے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اس کے بعد کوئی اشتباہ نہ رہے کہ یہ چیزیں اس کے والد چھوڑ کر گئے تھے، یہ میں آپ لوگوں کی گواہی کے ساتھ آج اس کے حوالے کر رہا ہوں. تو آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ایسا نہ کرو کہ اپنی کسی خراب شے کو بدل لو اس یتیم کی کسی اچھی چیز سے. یعنی بھیڑیں بکریاں ہیں، یتیم کی بھی کچھ بھیڑیں بکریاں ہیں، اور اس کا جو ولی ہے، چچا ہے یا کوئی اور ہے، ماموں ہے، کوئی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہوگا، تو اس کی کفالت میں ہے، اس کی بھیڑیں بکریاں ہیں. اب اعلیٰ نسل کی بھیڑیں یا بکریاں یتیم کے گلے میں سے نکال کر اپنے گلے میں شامل کر لی، اور جو ادنا قسم کی تھی انہیں وہ یتیم کے گلے میں داخل کر کے تعداد برابر کر دی. اپنے ضمیر کو مطمئن کیا کہ تعداد تو میں نے برابر کر دی ہے نا، لیکن یہ تتبدل جو ہے ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ تمہاری جو شے ناقص ہے، ادنا ہے، خراب ہے، نہ بدل لو اس کو یتیم کے کسی اعلیٰ مال سے، عمدہ مال سے، بہتر مال سے. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرو ان کے مال کو اپنے مالوں میں ملا کر. یعنی چلے جی ایک ہی، اب کیا 2 علیحدہ گلے کیا بنانے ہیں، ایک ہی گلہ بنائے رکھو، اور اس کے اندر بھی مال کے گڑبڑ کرنے کے اندر پھر زیادہ امکان ہو جائے گا کہ اس میں کوئی اونچ نیچ کی جا سکے. یا جیسے کہ یہ سرمایہ اس کا تھا، میری دکان ہے، میں یہ سرمایہ بھی اسی میں لگا لیتا ہوں. اب ظاہر بات ہے کہ یتیم جو ہے وہ اپنے مفادات کی نگہداشت نہیں کر سکتا. آپ نے اس کا سرمایہ بھی اپنے کاروبار میں لگا لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں پھر انصاف نہ کریں اور اس کا جو حق بنتا ہے منافع کے اندر وہ اسے ادا نہ کریں. لہذا یہ گڑبڑ نہ کرو، علیحدہ علیحدہ معاملے کو رکھو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اپنے مالوں میں ان کے مال کو ملا کر، گڑبڑ کر کے اور الا ملا کر ان کے مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بہت بڑی معصیت کی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اقرأ